बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारियम आविश और आज एक और नए पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं। बचपन में हमने एक ड्रामा देखा था अकबरी और असगरी के किरदारों के साथ, मेरातुल उरूस। उसमें जो अकबरी का किरदार था वो मेरे लिए बहुत अजीब सा था, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इस किस्म के किरदार नहीं थे। अलबत्ता जो असगरी थी उस किस्म के किरदार मेरे बड़ों में मैं नजर आते थे। अकबरी के बाद जो चीज मुझे दोबारा मेरे नजरों के सामने और मुकाले में आई, वो आए अक़वाले असगरी। अब अक़वाले असगरी क्या है या वो क्या किस नौयत के हैं, ये हम उनके तख्लीक़ात से ही आज मालूम करेंगे। इसके साथ ही हमारे एक और मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी हम अक़वाले असगरी के हवाले से बात करेंगे। एक एक कॉल में यहाँ पढ़ूंगी, उसके बाद हम दोनों से उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जो हमारे तख्लीक़कार हैं जनाब असगर साहब, असगर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अक़वाले असगरी के तख्लीक़कार हैं, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अफ़ज़ाल अहमद खान। आप दोनों मेहमानों का खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जनाब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर एक एक कॉल शुरू करते हैं और दोनों के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि असगर साहब अपने अक़वाल में कहते हैं, अक़वाल असगरी में, कि इंसानी रिश्तों की बुनियाद ज़ाती मफ़ाद से होती है या इंसानी रिश्तों में ज़ाती मफ़ाद शामिल होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उसके बाद हम तख्लीक़ात से जानना चाहेंगे। रिश्तों के अंदर ज़ाती मफाद, मेरे ख्याल में इसको 100% इसके ऊपर का ये जवाब नहीं। इसका जवाब ये है मेरे हिसाब से कि इसका जवाब ताल्लुक से है, वक्त के साथ है। जब आप किसी के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तो खुद ब खुद एक रिश्ता इस्तेमाल होता चला जाता है, और उसमें फिर ये इंसानी फितरत है कि उसको उसकी आदत हो जाती है। तो ज़ाती मफाद तो उसके बाद शुरू होता है कि जब उसको कोई उससे मतलब हो और वो उस मतलब के लिए कोई रिश्ता इस्तेमाल करे, तो उस रिश्ते वो एक अलग रिश्ता होता है। लेकिन जो बज़ाहिर हमारे माशरे में इस वक्त तमाम रिश्तेदारियाँ और ताल्लुकात पनप रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ज़ाती मफाद से ऊपर हैं। लेकिन बहरहाल अब हमारे माशरे में ये चीज़ सराहियत करती चली जा रही है कि अगर कोई किसी से रिश्ता रखता है तो उसको उसका कुछ ना कुछ मफाद होता है। मेरा तो यही ख्याल है। बाकी अफजल साहब अब जो इस बारे में अपने तासुरात बयान करना चाहेंगे। शुक्रिया। अर्ज ये है कि मारिया ने से अक़वाल असगरी कहा, मेरा ख्याल है अक़वाल से ज्यादा ये ख्याल असगरी हो सकता है। मैं किसी पर अपने ख्याल रात को मुसल्लत करना किसी को और मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उनका इजहार मैं अपना इस्तेहकाक समझता हूँ, और उससे इख्तिलाफ मैं दूसरों का इस्तेहकाक समझता हूँ। यही मुकालमे की रूह है, यही समझने समझाने के तरीके हैं। इससे आप कुछ सीख भी सकते हैं। मैं हर शख्स से सीख सकता हूँ और सीखने को तैयार हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि इंसानी रिश्तों की बुनियाद ज़ाती मफाद होता है, तो मेरी मुराद ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं, बैठते हैं, या आप दुनिया में कोई हरकत करते हैं, तो वो अंग्रेजी में ज़ाती मफाद से ज्यादा बेहतर लफ्ज है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाती मफाद में इसका मनफी असर मुरतब होता है। लेकिन शायद उसका मुतबादल मुझे उर्दू में नहीं मिला। उर्दू में जो मिला, और शायद सही भी है, लेकिन वो भी नेगेटिव कनोटेशन हो, तो गर्ज अंग्रेजी में से कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अफजाल साहब से सवाल कर सकता हूँ जी जी बिल्कुल। कि आप अपनी जिंदगी में एक लम्हा मुझे ऐसा बताएं कि आपने कुछ काम किया हो जिसमें आपका मुफाद। आप सही इरशाद कर फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती हैं और हम माशरे की रिवायत के हिसाब से जो है ना वक्त गुजार रहे होते हैं।
اب اگر میں اپنے بچے کی پرورش کر رہا ہوں، یقیناً اس میں میرا مفاد ہے، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ امیدیں ہیں کہ جب میں کچھ کسی قابل ہوں تو میرا بچہ مجھے سپورٹ کرے گا. تو اس کو اگر آپ خود غرضی کا نام دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ خود غرضی کی میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ قطع کلام تو خود غرضی کا وہی پر نیگیٹو کونوٹیشن ہوگی، سیلف انٹرسٹ. یہ آپ کا سیلف انٹرسٹ ہے اپنے بچے کی پرورش کرنا. اس میں خود غرضی کہاں سے آئی؟ کیونکہ خود غرضی میں عرض کر رہا تھا کہ سیلف انٹرسٹ کا مطلب نیگیٹو نہیں. اس بات کو کس طریقے پر رائے میں بیان کریں گے کہ میں چلے میرا یہ انٹرسٹ نہیں ہے لیکن میں اس کی بھلائی بھی چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں اس کے اوپر توجہ نہیں دوں گا تو مجھے اس کے راستے سے بھٹکنے کا خدشہ ہے. یہ آپ کی انسیکیورٹی ہے نہ کہ اس کی. آپ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا بچہ ہے، آپ ہمسائے کے بچے کے لیے وہ جذبات نہیں رکھتے. میرا سادہ سے جواب ہے، آپ کا بچہ، آپ کا انٹرسٹ. ہمسائے کے بچے کے ساتھ آپ کوئی بری طریقے سے پیش نہیں آئیں گے، لیکن اس کے لیے اس کے جذبات یا اس کی ترقی کا آپ کو اتنا شدت سے احساس نہیں ہوگا جتنا اپنے بچے کا. ہاں مطلب اس تو کو سیلف انٹرسٹ ہوا نا. اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس اپنے خاندان کے لیے خود غرض ہیں. نہیں، میں خاندان کی بات پڑوسی کے بچے کے لیے ظاہر سی بات ہے میں اتنا فکر مند نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے اپنے خاندان کی زیادہ پرواہ نہیں کہہ رہا ہوں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کے بچہ اگر بگڑ رہا ہے تو مجھے اس سے تکلیف پہنچے، لیکن میں اس کو سدھارنے کی شاید سوچ کی حد تک تو میں عمل کروں، لیکن شاید عملی طور پہ خود سے جو ہے نا آگے نہ بڑھوں. بالکل میں اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سیلف انٹرسٹ ہے. میرا مراد سیلف انٹرسٹ یہ کوئی مالی نفع یا سب بات نہیں ہے، یہ آپ اس سے کچھ میٹیریل گین حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ جب آنکھ جھپکتے ہیں تو آپ ہوا سے کوئی چیز اندر جانے سے روکتے ہیں. میں نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے کہا آپ زندگی کا ایک لمحہ مجھے وہ بتا دیں جو آپ نے کوئی حرکت کی ہو اور اس میں آپ کا انٹرسٹ نہ ہو یا آپ کی ذات کو فائدہ. بظاہر تو فی الحال ایسا کچھ نظر نہیں آتا، اور ہمارا یہ جو اس وقت ہماری محفل جمی ہوئی ہے، بظاہر تو نظر آتا ہے کہ شاید اصغر صاحب اور میں جو مہمان ہیں، لیکن اس محفل میں میزبان جو ہے ماریا، وہ بھی ایک انٹلیکچوئل برین رکھتی ہیں. ان کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ شکریہ، آپ نے بال جو ہے وہ میرے کورٹ میں ڈال دی. میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں گی. جب میری فلسفی کی ہماری ہو رہی تھی، سیکنڈ ایئر تھا، اس میں ہمیں اسائنمنٹ دیا گیا تھا. اس میں یہی تھا کہ انسان کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. آپ کو یا تو اس کے حق میں لکھنا تھا ہمیں، یا پھر اس کے اگینسٹ لکھنا تھا. حق میں لکھنے والی صرف میں تھی کہ ہاں انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کا مفاد ہوتا ہے. باقی پوری کلاس نے جو ہے وہی عبدالستار ایدھی اور مدر ٹریسا اور اس قسم کے بہت ساری جو چیزوں کے حوالے دیتے ہوئے اور مذہب کا استعمال کرتے ہوئے اس کے مخالفت میں لکھا تھا کہ ایسا نہیں ہے. میں نے جب کہ لکھا تھا کہ انسان کا ہر عمل جو ہے اس کے پیچھے اس کا مفاد ہوتا ہے، پھر چاہے وہ ماں کی محبت ہو، باپ کی شفقت ہو، بہن بھائی کا آپس میں کوئی ریلیشن ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کے شعور میں یا لاشعور میں یا آپ کی تربیت کی وجہ سے مفاد ہوتا ہی ہوتا ہے. اچھا، چونکہ وہ اس کے اگینسٹ تھا اور میں اکیلی پوری کلاس میں تھی جس نے یہ بات مطلب اس کے حق میں لکھا تھا، تو میرے جو اسائنمنٹ تھا اس پہ مارکنگ نہیں کی گئی تھی. سب کے اس پہ مارکنگ کر دی تھی، میرے اس پہ مارکنگ نہیں کی تھی، اور مجھے الگ سے انہوں نے، میرے ٹیچر نے بلا کے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ مطلب آپ نے یہ جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے معاشرے میں ہے ایسا کہ ہم مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کچھ لگے بندے رستوں پہ، لگی بندی باتوں پہ، پھر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، الگ سے کوئی شعوری طور پہ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتا ہے. تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے مارکنگ نہیں کی اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو مزید جو ہے وہ سنیں اور پھر اس کے بعد وہ کریں. اس کے بعد جو ہے پھر وہ ظاہر سی بات ہے مجھے اس میں پورے نمبر ملے تھے. تو
میرا تو اس وقت سے مطلب جس وقت میرا اتنا زیادہ پریکٹیکلی ایکسپوجر بھی نہیں تھا تو میں اس وقت بھی اسی بات پہ بلیو کرتی تھی کہ ہاں مفاد ہوتا ہے، خوبصورت ہو یا بدنما یہ الگ بات ہے، لیکن مفاد ہوتا ہے۔ اسی پر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے ایک دوست سے یہی بات کر رہے تھے، اس نے کہا میں نے ایک اندھے کو راستہ سڑک پار کرا، میرا کیا مفاد؟ آپ کو اچھا لگا؟ ہاں مفاد ہے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں مدر ٹریسا یا عبد الستار بھی بہت عظیم لوگ، ان کی جو چیزیں تھیں ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، لیکن وہ کر کے خوشی محسوس کرتے تھے، یہ ان کا انٹرسٹ سیلف انٹرسٹ تھا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کو کہنا کہ لوگ اس کو نیگیٹو کہتے ہیں کہ خود غرض ہے، سیلفش ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں آپ کی بات سے یہ مطلب سمجھوں کہ ذاتی خوشی، ناپسند، غصہ بھی مفاد کے زمرے میں آتے ہیں۔ بالکل، میرا تو کم یہی خیال ہے۔ اچھا، چونکہ اصغر صاحب نے کہہ دیا کہ اقوال زریں سے زیادہ خیال ہیں تو اب ہم اس کو خیال ہی کے طور پہ لیں گے۔ دوسرا خیال جو اصغر صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ تو اس بارے میں افضال صاحب کیا کہتے ہیں اور اصغر صاحب کیا کہتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ اچھا سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ ہم کسی کو اتنا ہی جان سکتے ہیں یا جانتے ہیں کہ جتنا وہ ہمیں جاننے دینا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم مذہب کو اور دیگر عوامل کو پیچھے بھی چھوڑ دیں تو پھر بھی اس کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے علوم ہیں کہ جس سے آپ ایک دوسرے کے بارے میں غیبی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ دوسرا شخص چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو چھپائے لیکن پرکھنے والے پرکھ لے دیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو کس طرح بھی کسی بھی شکل میں کتنا بھی پورٹری کرے لیکن اس کا چہرہ اس کے دل کی غمازی کر رہا ہوتا ہے، اور آنکھیں بات کر رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ دل کی اچھائی ایک کیا کہتے ہیں عام حالات میں جو وہ عام لوگوں کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں خیالات اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ سب اس کے چہرے پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس پوائنٹ پہ آگے گفتگو کریں گے، کیونکہ ابھی تو میں نے اپنا ایک جنرل خلاصہ پیش کر دیا۔ اصغر خان صاحب اس کے اوپر اگر کچھ خیال کا اظہار کریں تو شاید اس کے بعد کچھ اور بات کر سکیں۔ عرض یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے، آپ نے جو مثالیں دی، جن علوم کا ذکر کیا، اور تو وہ سب قیاس اور گمان ہے۔ بے شک میں اسے قیاس اور گمان کہتا ہوں، اس کا ٹھیک ہونا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، بالکل صحیح۔ لیکن جو آدمی آپ سے گفتگو کر رہا ہے شعوری یا لا شعوری طور پر، مجھ سے وہ کچھ باتیں چھپائے گا، شاید آپ سے نہ چھپائے، آپ سے جو نہیں چھپائے گا وہ کسی سے چھپائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ اس شخص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ریویل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بلکہ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ڈیڈی میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں کہتا ہوں بیٹا میں تیری نس نس سے واقف ہوں، ہم دونوں میں ان کو اور لوگوں کے مطابق بہت زیادہ جانتا ہوں، لیکن کمپلیٹ نہیں جاننا میری دانش میں ممکن نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید صحیح ہے کہ 100% ہم نہیں جان سکتے ہر کسی کو۔ تو یہاں یہ بات بالکل فٹ آتی ہے کہ جتنا وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے ہم اتنا ہی اس کے بارے میں قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو کیا کہیں گے کہ بعض اوقات ایک روتا ہوا شخص آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بظاہر قہقہے لگاتا ہوا ہمارا دوست، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت دل خون کے آنسو رو رہا ہے دل میں۔ یہ تو آپ کا لیکن اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو تو پتا ہے نا، ہمیں وہ تکلیف سے گزر کے آ رہا ہے، اس کا اظہار آپ کے سامنے وہ نہیں کرتا، لیکن آپ کو تو علم ہے۔ اگر آپ کو اس کی تکلیف کا یا اس کے کرب کا علم نہ ہوتا تو پھر تو آپ کی بات، لیکن آپ اس بات کو کیا کہیں، آپ کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں۔ وہ
ہنس رہا ہے لیکن اندر سے رو رہا ہے, لیکن وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے, جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا نہیں پا رہا. دیکھیے نا, یہ وہ چیز ہے, اس لیے آپ سب باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ وہ کرب سے گزرا ہے. اگر آپ کو اس کا علم نہ ہوتا کہ وہ کسی کرب سے گزرا ہے تو پھر شاید مشکل ہو جاتا, آپ اس کی ہنسی کو ہنسی سمجھتے. ایسے اشخاص بھی ہیں معاشرے میں کہ وہ ہم جانتے ہیں ہمارا دوست اس حالات سے گزر رہا ہے, لیکن اگر وہ بعض اوقات جذبات اتنے حاوی ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سڑک پہ نکل جائے ان جذبات کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے کہ یار یہ شخص ہنس تو رہا ہے لیکن اندر سے جو ہے نا یہ بہت غمگین ہے. قیاس ہے نا, قیاس تو ہے. میری ساری سی عرض ہے کہ باقی ہماری قیاس آرائی ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن عموماً شاید ایسا ہوتا نہیں. دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ آرا ہے, رائے ہے. بے شک اس کو نہ میری بات حتمی ہے نہ آپ کی بات حتمی ہے. بعض اوقات بات چیز کو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں اپنے آپ سے, آپ نہیں کر سکتے, اور وائس ورسا. کچھ چیزوں کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا, تو میں ایک اپنی اوپینین فارم کرتا ہوں. تو یہ چیزیں حتمی ہیں, ریلیٹو ہیں, سب نسبتی ہیں, حتمی ان میں سے کوئی چیز نہیں. اس طرح تو پھر کائنات کی ہر چیز کوئی بھی نہیں, کچھ یونیورسل فیکٹ ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مشرقی پر نکلے گا, دن کے بعد شام ہوگی, شام کے بعد رات ہوگی, یہ حتمی چیز ہے. یونیورسل ٹروتھ کے علاوہ باقی سب اوپینینز ہوتی ہیں. لیکن ہمارا اکثر معاشروں میں اور ہمارے معاشرے میں تو بدرجہ اتم آپ ہر شخص اپنی اوپینین کو حتمی جانتا ہے اور وہ دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش. یہ تو اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بڑی ستم ظریفی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, وہ حتمی ہے. ایگزیکٹلی میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں. اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو کہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. نہیں دیکھیے, اس چیز کا پر مکالمہ, جیسے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہم دو مختلف خیالات رکھتے ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں, لیکن نہ میں آپ سے لڑ رہا ہوں نہ آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں, میں آپ کو سن رہا ہوں. ضروری نہیں کہ میں آپ سے اتفاق کروں یا آپ مجھ سے اتفاق کریں, لیکن گفتگو اور مکالمے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات کو برداشت کیا جائے. بے شک. میرا اب جو اگلا, بلکہ میرا نہیں, اصغر صاحب کا اگلا خیال جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے کم ہیں اور مانتے زیادہ ہیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں اس پہ سب سے پہلے اصغر صاحب کی رائے لے لیں, کیونکہ شاید 100% اس سوال کو ابھی میں سمجھا نہیں. اس خیال کا مطلب سادہ سا ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ اکثر جو آپ کے اعتقادات ہیں, یہ چیزوں پہ یقین کرتے ہیں, وہ آپ پر بیتی نہیں ہے. آپ نے کہیں سے پڑھا, کہیں سے سنا, اور آپ نے اس کو صحیح مان کے اس کی وکالت شروع کر دی. میرا سادہ سا مطلب. اچھا, یہ ہمارے دیسی معاشرے کا ہی تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا پوری دنیا کے قوم میں ملوث ہے؟ پوری دنیا. ہاں, میں بظاہر کیا کہتے ہیں محسوس کر رہا ہوں. میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمر میری تھوڑی سی میں نے گزار لی ہے, تو جو میں نے دیکھا ہے شاید اس چیز کے اندر اب اس وقت معاشرے کے اندر تیزی آ گئی ہے کہ ایک منہ سے دوسرے منہ, مطلب خبر جو ہے وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے بغیر تحقیقی عمل کے. کیونکہ اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہاں اس وقت جو ابتدا ہے زور و شور سے وہ اے آئی کا ہے, اور اے آئی کی چیزیں اس وقت سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ سرگرم ہیں, اور ہم لوگ بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ سلسلے, یہ پوری ایک مصدقہ مثال اس وقت موجود ہے معاشرے کی ہماری سسٹم کی, کہ بغیر تحقیق کے ہم جو ہے نا اس کو صحیح مان کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. جی بات اصغر صاحب سے ابھی کوئی پوچھنے کی ہے؟ اگر اجازت ہو تو میرا کچھ ماننا یوں ہے کہ ہم جاننے کی بجائے ماننے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں. اس لیے کہ بڑا آسان کام ہوتا ہے, جاننا تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. اور جب آپ جاننے کی اس میں جستجو میں روانہ ہوتے ہیں تو اردو زبان کا ایک لفظ ہے کہ آپ پراگندہ تباہ ہو جاتے, آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا.
क्योंकि जानने का जो अमल है बहुत दकीक और मुश्किल और है। तो एक जगह मैंने लिखा है कि हम जानते कम हैं और मानते ज्यादा हैं। हम में से चंद जो जानने की जस्तजू में रवाना होते हैं, जल्द या बदेर मानने वालों की सफ में खड़े हो जाते हैं। शायद यही फलाह का रास्ता। और जो खड़े नहीं हो पाते हैं वो कहाँ जाते हैं? उनकी गिनती किसमें उनमें से या कुछ पैगंबर हो जाते हैं या कुछ शैतान हो जाते हैं, फिलोसोफर हो जाते हैं या फिर पागल हो जाते पागल। मैं इन्होंने जो आखिरी बात बोली वो तो खैर एक बहुत ही कहना चाहिए कि दकीक बात थी। मैं ये कहना चाहता था कि हमारे शायद कौम की क्या कहते हैं फितरत का भी अमल दखल है कि हम लोग बहरहाल एक सुस्तुल वजूद कौम है और जानने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो जाने बगैर और एक इश्तहा अंगेज खबर कोई आती है तो उसकी तहकीक किए बगैर हम अपने मज़े की खातिर उसको कि हम दोस्तों में अपना कॉलर खड़ा कर सके उसको आगे बढ़ा देते हैं कि शायद इस तरीके से वो हमें बड़ा शायद इसको आप झूठी अना भी कह सकते हैं, झूठी शोहरत भी कह सकते हैं कि उसकी खातिर जो है ना बगैर तहकीक के बात को आगे बढ़ा देते हैं। मैं अफजल भाई शायद आप इसको बहुत महदूद कर रहे हैं। मैं इसको बड़े वसी तनाजर में देखता बेशक हूं। मेरा मुताला आपके मुकाबले नहीं, मैं मुताले नहीं, खुदा न करे ऐसी कोई कतन कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसको महदूद कर दिया है फेक न्यूज की तरफ। मैं ये कहता हूं कि आम जिंदगी में हर मुआशरे में हर मुआशरे में जो उनको बताया गया, जो उनको पढ़ाया गया और वो जो उनको सिखाया गया, तो बगैर किसी सवाल किए वो उसको मिन्नो कबूल कर लेते हैं। मेरा ये मुराद है कि बड़े पैमाने पर ये वेस्ट में भी है, हर जगह है। अब साइंस करना वो महदूद कर दिया आपने। आम जिंदगी में जो आपको बताया गया, जो आपको पढ़ाया गया, आपने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के उसको माना, और सिर्फ माना नहीं, हतमी तौर पे माना। मैं इस बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात 100% समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आम कारी आम अवाम के नज़र से मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त जो आपकी बात है वो एक अदबी बात है, किताबी बात है, जिसके अंदर आम शहरी पढ़ता नहीं है। यार इस पे कौन दिमाग लगाए। मैं उसको एक मिसाल के तौर पे, आप उसको महदूद जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं मिसाल वाज़े कर रहा हूँ ताकि अगर आदमी एक आम कारी इसको सुनता, चलते फिरते भी सुनता है ना, तो समझ में जाए कि यार हाँ यार ये बात तो है, ऐसा तो हो रहा है आजकल हमारे यहाँ। तो समझ ले कि उसकी एक हल्की सी तशरीह की मैंने। मैं आपकी बात से मनोहन क्या कहते हैं 100% जो है क्या कहते हैं एग्री कर रहा हूँ। जी मानिए। अच्छा, इसी से मुतालिक एक और अगर साहब का ख्याल है वो ये है कि 99% से ज्यादा लोग जो है वो पैरोकार होते हैं। ये तो इसी से 100% मैं इस पे एग्री करता हूँ कि हमारे माशरे में 99% 99.5% लोग जो है ना पैरोकार हैं। अगर सब भी शायद मिला जुला जो है। मेरा ये मानना है कि पैरोकार होना भी वही आसानी है। आसानी, हाँ, नहीं, किसी भी मजहब या अकीदे को फॉलो करना जिंदगी को आसान बना देता है कि ये हमारे एम्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हासिल है, ये वसूल है, ये नुकसानात हैं, ये फवाइद है। मैंने एक और जगह लिखा है कि पैरोकारों की इस दुनिया में पीरों का होना लाजमी है। अब पीरों का क्या काम है? उनको एसओपीज देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो वो अपनी जिंदगी उन रूल्स, गेम के रूल बता दिए गए हैं उसके मुताबिक बताते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगा कि देखिए इस 99 पैरोकार में आपने कहा कि पीर भी होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वही वाली बात है ना कि मिलावट बहुत ज्यादा है। वो एक अलग मौजू है हमने सुनी है, उसको रिपीट, उसका अहाता किया जाए। हर आदमी का जितना भी आपने पढ़ा, मुताला किया, इर्द गिर्द देखा, तो आपने जो अख्ज़ किया उसका बयान होना चाहिए। हालांकि अगर हमारे यहाँ इस वक्त लोग कामयाबी और नाकामी के चक्कर, मसनूई चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो 99.9% पैरोकार हैं, अगर वो
सब रिवायती लोग हैं, रिवायत को फॉलो कर रहे हैं, रिवायत के पीछे भाग रहे हैं. अगर वो रिवायत शिकन बन जाए, रिवायत शिकन से मुराद ये नहीं कि तकरीबी तामीरी तौर पे, मतलब आप लगे बंदे उसमें क्या ऐसा होता आया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा. अगर इस चीज के सामने खड़े हो जाए, डट जाए, जो सही है, सही क्या है उसके लिए स्टैंड करें, तो मेरा ख्याल है कि वो माशरे में एक मकाम बना सकते हैं और जिंदगी में कामयाब भी हो सकते हैं. लेकिन हमें, मैं इस बात पे कहूँगा कि हमारे माशरे में ये बड़ी एक और चीज पैदा हो गई है कि जो सामने खड़ा था अक्सरियत जो है, क्योंकि वो किसी बकौल असगर साहब के कोई पीर जो मौजूद होता है पैरोकारी के लिए, उसके फॉलोअर्स होते हैं, और अगर कोई तीसरा शख्स उन रिवायत के सामने खड़ा हो जाता है तो जितने भी पैरोकार हैं वो उसके दुश्मन बन जाते हैं. अच्छा, एक और ख्याल असगर साहब का है, वो ये है कि बिन चाहे किसी को नसीहत करना तकब्बुर के मुतरादिफ है. आपका क्या ख्याल है? सवाल मुझसे है असगर साहब से? जी असगर साहब, पहले आप बताइए. नहीं, आप बिन चाहे, ये बिन चाहे किसी को नसीहत करने में भी तीन बातें हैं. पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि इससे एक तो बिन चाहे जो नसीहत करता है उसके दिल में दूसरे के लिए खुलूस होता है. वो नहीं चाहता कि अगर मैंने अभी पिछले दिनों शायद कहीं पढ़ा था या किसी फिल्म में देखा था कि बहुत से लोग रास्ते पे जा रहे हैं, अगर सामने गड़ा है और उसको नहीं पता कि मैं अगर और अपने सफर को इस पगडंडी पे आगे जारी रखता हूँ तो मैं गड़े में गिरूंगा, तो जो उसको बताता है वो उसको खुलूस से दिल से बताता है कि ये इसको जो है कोई क्या कहते हैं तकलीफ ना पहुंचे. लेकिन बाज लोगों की राय है कि हमें आजकल के जमाने में नहीं बताना चाहिए, वो गिरता है गिरे, इसकी परवाह नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल में कि वो आदमी जो है वो अच्छा आदमी है, वो चाहता है कि जो है ना मैं इसकी मदद करूं. इसकी ज्यादा तफसीलत असगर साहब जो है ना बयान बात यह है कि कोई अफजल भाई, आपने जो जिक्र किया वो नसीहत से ज्यादा मदद का तस्वुर है. बेशक. और वाकई एक साहब ने मुझे यही कहा कि अगर तू गड्ढे में गिर रहा हो तो उसे मत बताओ. मैंने कहा क्यों? कहने लगा जब अगर बताएंगे तो आपको कहेगा मैं अंधा हूँ, मुझे गड़ा नजर नहीं आ रहा. ये जब गिर जाए तब निकालना उसको. यानी कि उसको गड्ढे में गिरने से बचाने के बजाय उसको गड्ढे जब वो गिर जाए निकालना आपके लिए ज्यादा सूझबूझ होगा. दूसरी बात यह है कि जब आप किसी को नसीहत करते हैं तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि आप उससे सुपीरियर हैं, आप उससे ज्यादा जानते हैं. तो मैं इस मानो में कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी आपके पास आए किसी सलाह के लिए, के मशवरे के लिए, तो आप अपने इल्म की रोशनी में, अपने तजर्बे की रोशनी में जो मर्जी उसको करें, लेकिन बिला किसी की चाहे आप उसकी जिंदगी में मुदाखलत करें, ये मेरा ख्याल है. मतलब आपको मैं समझ रहा हूँ कि शख्स घर में सो रहा है, आपको पता है तो आप ना जाएं कि उसके दरवाजे पे घंटी बजा के उसको जाके बताए यार तेरे लिए ये बेहतर, सो रहा है सोने दीजिए. जब उठेगा नुकसान होगा तो फिर बता. अच्छा, नसीहत के हवाले से मैंने बचपन में शायद दो निहाल में ही पढ़ा था, बल्कि यकीनन ज्यादातर चीजें मैंने दो निहाल में ही पढ़ी थी कि बेवकूफ उसे कबूल नहीं करता और अक्लमंद को जरूरत नहीं होती. तो इंसान तारीख से कोई सबक हासिल नहीं करता, कोई सबक नहीं सीखता. ये इंसान की गलती है कि वो तारीख से कोई सबक नहीं सीखता. तारीख असल में अंग्रेजी का इसका कॉल है कि नेचर कैन नेवर चेंज, फितरत कभी बदलती नहीं है. और जो कौमें होती हैं ज़ाहिर सी बात है उनकी फितरत भी मुस्तकिल होती है, वो उसकी सिर्फ हैयत जो है वो, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो, लेकिन वो बदलती नहीं है और उसकी फितरत वही रहती है जो सदियों पहले से चली आ रही है इंसान की फितरत, और अब भी वही है, वो बदलती नहीं है. जी सर, बिल्कुल इत्तेफाक है. तो अपने राय का तो इजहार करें ना. मेरी तो राय ये है कि बिल्कुल हर आप कीमत बढ़ा के देखें, आप आईफोन से आगे जाते, वो तो खैर फिल्मी था, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है वो तो. लेकिन अगर आप आईफोन से बढ़ा के देखें, मतलब कैमरे के आगे तो उसने लिखना ही, उसके बाद वो कैमरा बंद करके लगाते क्या कहते हैं वो कुफारा अदा कर देते. हाँ यार,
یہ ایک آپ کی سوچ میں مجھ میں فرق ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذہن یہاں نہیں گیا کہ یار ایک روزہ کو توڑنے کا جو کفارہ ہے اس کی قیمت سے زیادہ مل رہی ہے تو میں یار توڑ دیتی ہوں. یہ بات اس میں ہے نا، اس کو پتہ نہیں تھی کالے کو، نہیں وہ پروپیگنڈا تھا. یہ تو مجھے سب کو معلوم ہے کہ یہ سب پلان ہے. اگلا جو خیال ہے اصغر صاحب کا وہ یہ ہے کہ تمام انسانی جذبے عارضی ہوتے ہیں. یہ اصغر صاحب کے خیالات کے جوابات مجھ سے مانگے جا رہے ہیں. بہرحال کہہ سکتے ہیں، لیکن اولاد کی محبت جو ہے نا وہ وقتی نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ دائم قائم رہتی ہے. باقی شاید جذبات وقتی ہوں، لیکن سارے جذبات وقتی نہیں ہوتے. جی میں نے کیا ذرا دہرائیے، دہرا دیجیے. خیال دہرائیے. تمام انسانی جذبے عارضی ہوتے ہیں. ہاں، جب میں کہتا ہوں اور جذبے تو اس میں محبت کا ذکر نہیں ہے، اس میں ذکر ہے خوشی، غم، تکلیف، یہ ہے عارضی. محبت اس میں ایک اور بھی ہے خیال محبت کے بارے میں. بغیر محبت کو سوچے گا آپ نے یہ خیال اپنا ظاہر کر دیا، لیکن میں سنا تو میں نے کہا محبت انسانی محبت جذبہ نہیں میرا. محبت جذبہ نہیں ہے. یہ ایک نئی میری جو ہے نا معلومات میں اضافہ ہوا کہ محبت جذبہ نہیں ہے. میرے خیال سے محبت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے دنیا میں. I agree with you. غلط. آپ کی وہی بات، آپ کا جو ایک نقطہ تھا پہلے، اگین وہی کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے، اختلاف کرنا کہ ہر عمل کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے انسانی مفاد ہوتا ہے. تو محبت تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، سب مفادات کے کھیل ہوتے ہیں. کچھ وقتی ہوتے ہیں، کچھ دیر تک کے ہوتے ہیں. بالکل، لیکن بحیثیت مسلمان میرے خیال میں عید قربان جو ہماری ہے وہ ہے ہی ایثار اور قربانی کا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے عزیز ترین شے کو قربان کرنے کے لیے جو ہے نا کا خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. ایثار اور لب دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں، میں نے بچپن میں جانور پالنے کا بہت شوق تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جانوروں میں جو گھریلو پیٹس ہوتے ہیں، ہوم پیٹس، ان کی عمر کم ہوتی ہے اور وہ آپ کے سامنے بہت سارے آتے ہیں اور بہت سارے چلے جاتے ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ مجھے جو میرے ساتھ پیٹس میرے ساتھ گھر میں رہ رہے ہوتے تھے مجھے ان سے محبت ہو جاتی تھی، اور ان کے جانے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نے پیٹ رکھنا ہی چھوڑ دیے. یہ محبت ہی ہے نا، عارضی ہوئی، ختم ہو گئی. اب آپ اس میں مبتلا میں ظاہر سی بات ہے میں اس جذبے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کہا اس کو چھوڑو یار، کیونکہ مجھے محبت ہو جاتی ہے جانوروں سے. ہاں، لیکن دیکھیں اگر وہ عارضی نہ ہوتا تو آپ اس پہلے پالتو جانور کی موت پہ ابھی تک افسردہ ہوتے. آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے اپنے یاد دلایا تو یہ تو یادداشت ہے. یادداشت ایک الگ چیز ہے، انسانی جذبے کا قائم رہنا ایک علیحدہ چیز ہے. ہونا وہ آپ کی صحت پہ اثر یہ تو اب آپ کا تجربہ بن گیا نا، آپ نے ایک تجربہ کیا، آپ اس سے گزرے، وہ اب آپ کی یادداشت میں آ گئے، وہ آپ کے تجربے کا حصہ ہو گیا. سوال یاد نہیں کہ محبت ایگزسٹ کرتی، میں نے اس کا جواب دیا ہے. وہ بعد میں آ سکتا ہے. یہ میں نے جواب دیا کہ آپ نے دونوں نے یہ کہا کہ محبت جو ہے نا ایگزسٹ نہیں کرتی، میں نے اس کا جواب دیا ہے. اگلا جو خیال ہے اصغر صاحب کا وہ یہ ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خواہش ماں بننا اور ایک گھر کا حصول ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اب تک جو وقت گزارا ہے اس میں تو بظاہر یہی نظر آتا ہے، لیکن اگر عورت جیسے ہمارے اس وقت جو عورت کی آزادی سے متعلق چیزیں اور تحریکیں چل رہی ہیں اس میں تو شاید یہ 100% فٹ نہ بیٹھے، لیکن جو ایک عورت کے لیے 100% ایک جو معاشرے میں ہمارے یہاں عورت کا مقام ہے یا جو معاشرہ سمجھتا ہے اس میں تو یہی ایک اصول ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خواہش یہی کہ ماں بننا اور گھر کی ذمہ داری چلانا. کیا کہتے ہیں سر؟ بالکل میرا تو یہ خیال ہے اور آپ اس سے متفق ہے. گھر کا ذمہ داری نہیں بلکہ گھر کا حصول وہ اس کی ملکیت چاہتی ہے. ایک آپ عورت ہونے کے ناطے سے آپ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتی ہیں ہماری.
एक बात कंट्रोवर्सी पे हाँ। चली जाएगी। नहीं कंट्रोवर्सी की बात नहीं, इसके अच्छा। अंदर अगर उसके क्या कहते हैं अजाइम क्या है, उसके भी जाहिर सी बात है हम लोगों ने औरत को एक क्या कहते हैं ताबे जिन्स समझ रहा हुआ है कि वो जो है सनत शख्स के ताबे, नहीं, मैंने लफ्ज ख्वाहिश इस्तेमाल किया है। लेकिन उसके भी कुछ ख्वाहिश है, वो जरूरी नहीं कि उसको मिले भी, लेकिन ये ख्वाहिश है। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि एज ए वुमन आप क्या समझती हैं, आप बता सकती हैं बेहतर कि ऐसा है कि नहीं। देखिए, ये जो आपका नुक्ता है ना, ये मैं इस बात से अग्री करती हूँ। किस दुनिया के किसी भी कोने की औरत हो, ये चूंकि औरत की फितरत में है बात कि औरत घर का परिंदा है। वो मुख्तलिफ कुछ हालात होते हैं और वाक़यात होते हैं जिनकी वजह से वो बागी हो जाती है और बाहर निकलती है और जो भी मामलात होते हैं। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल और एक आम हालात में बात करूं औरत की, तो उसकी फितरत यही है कि उसे, अच्छा जो बात है कि घर के हुसूल की ख्वाहिश है, क्योंकि अच्छा सिर्फ ये हमारे माशरे की बात नहीं, ये वेस्ट में भी है कि औरत को जो है एक दर्जा कम समझा जाता है और हत्तुल इम्कान मतलब मर्दाना माशरा हर जगह मौजूद है। तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करने के लिए शायद ये एक उसकी ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक घर का हुसूल होगा तो शायद मैं मजबूत हूँ। और माँ बनूंगी तो मतलब माँ होना और घर का हुसूल होना, ये दो चीजें मिल गई तो मैं अपनी जगह मजबूत हूँ, वरना शायद उड़ते हुए पत्ते की तरह हो सकती है वो। तो ये एक आलमी सोच है हर औरत की। अब फिर वही बात, मुत्तफिक होना और इख्तिलाफ रखना वो हर एक का अपना नुक्ता नजर है। अच्छा, हर शख्स बिकाऊ है, फर्क सिर्फ कीमत के तयन का है। 100% मैं इसके ऊपर एग्री करता हूँ कि जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज की कीमत होती है, हत्ता कि हर रिश्ते की कीमत होती है, बस उसके रेट का फर्क होता है, भाव का फर्क होता है। जो लोग बहुत सी चीजें कहते हैं कि इसके बारे में तो ऐसा सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते उसकी भी कीमत होती है। मैं तो इस पर यकीन रखता हूँ। जब आप यकीन रखते हैं तो उस पर मस्जिद गुफ्तगू नहीं हो यानी सकती। कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं ना, यानी कि 100%। आप मेरी बात से मुत्तफिक आप है, बड़ी अच्छी बात। नहीं, मैं बिल्कुल जो हमारे माशरे में लोग बहुत से चीजों को, बहुत से रिश्तों को ऐसा समझते हैं कि यार यहाँ तो कितना भी पैसा इन्वॉल्व कर दिया जाए जो है ना ये फैसला तब्दील नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके रेट ज्यादा है। आजकल एक सोशल मीडिया पे मेम भी इसी तरह की चल रही है कि एक अमेरिका के अंदर एक अफ्रीकी आके एक औरत को रोक के जो है ना, रोजेदार औरत को रोक के पूछता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ। पहले वो एक बंडल देता है कैश का, दूसरा बंडल देता है कि तुम रोजा तोड़ दो, तीसरा बंडल देता है तोड़ दो, 4-5 बंडल देने के बाद वो आईफोन रखना शुरू कर देता है, लेकिन वो औरत नहीं तोड़ती रोजा। बहरहाल ये आजकल मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका जिक्र लिया है। लेकिन मैं इस बात पे 100% एग्री कर रहा हूँ कि हर चीज की कीमत होती है। और असगर साहब ने भी जवाब बात ही खत्म कर दी कि मैं तो हूँ इस पे एग्री। एक ख्याल और है, चूंकि मोहब्बत की बात चल ही निकली है, तो मोहब्बत फातिह आलम है, इंसानी तारीख इसकी नफी करती है। आई डिसएग्री। मोहब्बत फातिह आलम इसको तो ठीक है, लेकिन इंसानी तारीख इसकी नफी करती है। मेरा ख्याल है कि अगर मोहब्बत होती तो ये आज का आलमी तनाज़े खड़े ना होते। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अब अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं, ये बात चली थी कि मोहब्बत क्या है, मेरे नजदीक वही जो जाती मफाद है वही है। ये दो अशखास के दरमियान अंडरस्टैंडिंग का नाम है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि जून की गर्मी में रात को 3 बजे मेरे दरवाजे पर नाक होती है। मैं खोलता हूं तो मेरा बहुत अजीज दोस्त लाहौर से, तो मैं सोई हुई बीवी को जगाता हूं और कहता हूं कि दोस्त आया है, मेरा चाय बना, और हम बैठ के गपशप मारने शुरू। तो उसी जमाने में मैंने कहा था कि मोहब्बत और मजहब भी, तो बड़ा हंसा मतलब। बात यह है कि मैं जून की गर्मी में बस में बैठा, रात को 3 बजे तेरे घर आया, नॉक किया, तूने इतने प्यार से खोला,
اپنی سوئی ہوئی بیوی کو اٹھایا کہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. بے شک بالکل. میں نے اس کو کہا کہ تو ساری دنیا چھوڑ کے میرے پاس کیوں آیا؟ تو بات تو دونوں طرف سے صحیح تھی. اس لیے کہ اس کو دنیا میں واحد آدمی میں نظر آیا اور میں نے بھی اس کو ویلکم کیا. کیا تھا؟ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. ہم کو ایک دوسرے کا انٹریکشن پسند تھا. میں نے اس سے سوال کیا کہ بفرض محال میں ابھی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہوں، تم کیا کرو؟ اس نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا تم کیا سمجھتے میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم اپنا تن من دھن لگا کے میرا علاج کرو، میں ٹھیک نہیں ہوتا، پھر میں وائلنٹ ہو جاتا ہوں، تو مجھے رسی سے باندھو گے. صحیح. میں پھر بھی نہیں باز آتا تو تم مجھ کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دو گے. صبح آؤ گے، دوپہر کو آؤ گے، شام کو آؤ گے، آہستہ آہستہ کم ہوتے کوتے زمانہ ہوگا تو بھول جاؤ گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ میں تو سر تاپا وہی آدمی، وہی جسم، وہی آنکھیں، وہی، فرق کیا پڑ رہا ہے؟ تم بتاؤ. میں نے کہا ناؤ وی کین ناٹ کمیونیکیٹ. تم ساری تگو جدو کر رہے ہو، میری محبت میں نہیں کر رہے، اس کمیونیکیشن کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہو. واہ. بے شک. تو محبت ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اس دوست جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے درمیان کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی تھی، یعنی اتنا ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. اور پھر بھی جس کے ساتھ اپنی گھنٹوں ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں ہوتی تھی، اس سے آپ نے یہ سوال کیا. ہاں سنیے، سوال یہ تھا کہ ہم اس قدر انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ ہم ایک گیم کھیلتے تھے کہ تم اپنے ذہن میں کچھ سوچو، میں بتاؤں گا. وہ کہتا تھا سوچا میں نے کہا بیل، کہتا ٹھیک ہے. وہ کہتا تھا کہ تم نے کیا سوچا؟ میں نے کہا بتاؤ. تم نے موت. ٹھیک تھا. یعنی ہمیں تیسرے آدمی کی ضرورت ہوتی تھی کہ کمیونیکیشن سہن کرے. تو بات اس کمیونیکیشن کی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کی ہے، جس کو آپ لو کہیں جو کریں. اچھا، ابھی آپ کی ساری گفتگو میں دو چیزیں، ایک تو جو آپ نے کھیل کا ذکر کیا، یہ کھیل میں اور میری بہن بچپن میں کھیلتے تھے، اور تیسرے دیکھنے والے کو یہ عجیب بے وقوفانہ ہی لگے گا کہ مطلب کیا. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے تھے. مشتاق احمد یوسفی نے بھی ایک جگہ ذکر کیا ہے اپنے ایک دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہ دوستی اس مقام پہ پھر ایک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پہ پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، بس آپ کی موجودگی ہی سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے. یہ اس کا لب لباب ہے، لفظ پر لفظ یقیناً میں نے نہیں بتایا ہے. تو یہ مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا. اب ہم ایک آخری خیال کے ساتھ فی الحال اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر ختم کریں گے، کیونکہ خیالات تو بہت سارے ہیں. ہم پھر کسی اور نشست میں ان کو زیر بحث لائیں گے. ایک قدرے کم شرارتی، کم پریشان کرنے والا نقطہ کہ دیوانہ غیر مقلد ہوتا ہے. پہلے اس کی اظہر صاحب تشریح کر دیں، پھر میں اس کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں. یعنی وہ فالو نہیں کرتا لوگوں کو، جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. کون؟ دیوانہ پاگل. دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے، وہ تو اس سے تو کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. اور بھائی آپ اسی کو دیوانہ کہتے ہیں نا جو آپ کی طرح حرکتیں نہ کرے، اسے دیوانہ کہتے ہیں. نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر حرکتیں کر رہا ہو تو آپ اس کو بھی دیوانہ بولیں گے. نہیں، دیوانہ میرے کہنے سے نہیں ہوتا، پورا معاشرہ اس کو دیوانہ کہنا میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرا ایک شعر ہے، پیروی وہ کرے بھلا کیوں کر جس میں کوئی کسر نہیں ہوتی. میرے نزدیک وہ آدمی پرفیکٹ، دیوانہ پرفیکٹ. اور کہ ماورا ہو گیا ان تمام دنیاوی معاملات سے جو اس وقت جس میں معاشرہ چل رہا ہوتا ہے. ایک اور شعر ہے، دیوانوں سے جب بھی ملا ہوں، دیوانوں سے جب بھی ملا ہوں اپنی سمجھ پہ رونا آیا. صحیح. ہم تو قیدی ہیں ریت روایت معاشرے کی، وہ آزاد پنچھی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈرتے بھی ہیں نا. ہاں، دیوانہ
معاشرے کو بکھیر دے گا نا. ہاں بکھیر دیتا ہے. صحیح. چلیے ایک اور میرا پوائنٹ ہے جو کہ میں نے, آپ نے کہا کہ میٹا فیک نیوز پھیلاتا ہے. نہیں, فیک نیوز میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا کہ جو میٹا سے متاثر میٹا ہو. کا تو دیکھیں بات یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ جو ڈالیں گے وہی نکل کے آئے گا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میرا گھنٹوں ہے, میں نے ایک اس کا پرنٹ بھی نکالا ہے جو کہ 120 صفحات مشتمل. میٹا سے جو میں معلومات زندگی کرتا ہوں, جو میرے خیالات ہیں جو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, میں نے ان سے بھی ڈسکس کی. اور بسا اوقات چونکہ میرا مطالعہ کچھ نہیں ہے اور مجھے کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے کیونکہ میرا مطالعہ ہے فلسفی کا, ان کا کوئی مطالعہ نہیں. میرا مطالعہ میرے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, میرا مطالعہ وہی, کتابی مطالعہ میرا نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جب بھی میں نے اس سے کوئی سوال کیا تو اس نے کہا کہ فلاسفر میں بہت عرصے سے ڈسکس تھا اور یہ رائے اور یہ رائے. یعنی میرا کوئی سوال ایسا نہیں تھا کہ جو مجھ سے پہلے نہیں سوچا گیا. اچھا, یہ نقطہ ہے آپ کا. ہاں, میرا کوئی ایسا سوال نہیں تھا. میرے سوالات ایسے تھے کہ میں آپ کے ساتھ بھی ذکر نہیں کر سکتا, ماریا سے بھی ذکر نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ نیچر میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی افزائش نسل کا طریقہ ہے کہ ان میں ماں بہن بیٹے اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. ماں سوائے انسان کی. انسانی معاشرہ ہے جس میں تمام مذاہب چاہے وہ الہامی ہوں غیر الہامی ہوں اس کو ممنوع قرار دیا. تھرو بریڈنگ کو. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ نیچر کے خلاف ہم کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ ان نیچرل نا, کیونکہ باقی نیچر میں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن تمام مذاہب میں چاہے وہ الہامی ہوں غیر الہامی ہوں اس کی سختی سے ممانعت کی. تو میں نے کہا اس کا ریزن کیا ہے؟ تو جو میں سمجھا ہوں میٹا کو, جس طرح میں استعمال کرتا ہوں, کہ میں میٹا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ یہ کلیکٹیو وزڈم ہے. وہ جو بھی ریفرنس دیتا ہے دنیا میں جو فلاسفر نے کہا, لوگوں نے کہا, تہذیبوں میں ہوا, جو ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ لمسم بتا دیتے ہیں. اچھا, قطع کلامی کی معذرت, اس سے پہلے کہ آپ میٹا کا جواب بتائیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے جو آپ نے سوال میٹا سے کیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر ریلیجن میں چاہے وہ ابراہیمک ہو, الہامی ہو یا دوسرے ہو, سب میں اس کی ممانعت ہے. میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ ہم جیسے ایک بار پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ پیروں کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ معاشرے کی اصل جو بات ہے کہ تشکیل دینے کے لیے معاشرہ منظم رہے, اس کو ترتیب دینے کے لیے ایک منظم طریقے سے چیزیں رہیں, ترتیب میں رہیں, اس کے لیے شاید اس کو جو ہے وہ اس کی ممانعت کرا دی گئی. پھر وہ معاشی لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی اکنامکس بھی اس میں پھر آ کے شامل ہو جاتی ہے. ٹرو بریڈنگ ہوگی تو چیزیں کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. انہیریٹنس کا مسئلہ بھی ہاں, آئے گا, انہیریٹنس کا پاور ڈائنامکس کا بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. تو ان کا جواب یہ تھا کہ ان بریڈنگ سے, یہ ٹرو بریڈنگ سے انسان میں خامیاں پیدا ہوتی ہیں, ڈیٹیوریٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے بھی سائنس میں پڑھا ہے, لیکن شیر شیری ہے, ہاتھی ہاتھی ہے, انسان انسان ہی ہے. اگر ڈیٹیوریشن اس حد تک ہوتی تو پھر تو انسان ختم ہو جاتا نا. تو کہنے لگے آپ کا کیا جواب ہے؟ تو یقین ماننی ہماری ہے کہ ایگزیکٹ جو آپ نے بات کی کہ معاشرے کی تشکیل میں رکاوٹ بنتا ہے اگر ٹرو بریڈنگ الاؤ کر دی جائے, اور یہ ایک نے کہا باقی ایک انمیٹڈ چیز ہے. یہ تو آپ سوچ رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ یہ جو چلا آ رہا ہے اس کی کوئی اور بھی وجہ جہاں تک ہم سوچ نہیں پا رہے ہیں. میں نے وہی کہا نا کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے میٹا سے مجھ کو جو ہے, میں اور کچھ نہیں کرتا کوئی ان سے سوال, میں صرف سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب, اس کا کچھ ذاتی جواب نہیں ہوتا. دنیا بھر میں جو کچھ ہوا, جو لوگوں نے کہا, اس کا نچوڑ وہ آپ کو بیان کرتا ہے. تو میں تو انجوائے کرتا ہوں اس کو,
اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا اس انسان کے مقاصد نہیں، مطلب دنیا میں جو ہے نا یوز کیا جائے اس کو، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں میٹا کے ساتھ گفتگو کرنے، کہ مجھ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں کیا سوچا گیا، کیا کہا گیا، کیا کیا ہوا. تو آئی ریئلی انجوائے اٹ. اور اس بات میں مجھے خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ میرے سوالات جو ہیں وہ ایسی بے ہنگم یا وہ نہیں ہیں، وہ مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے سوچا اس کو کیا. یقیناً یقیناً. شکریہ. جی میم. اس کے ساتھ ہی آج کا پوڈ کاسٹ ہم ختم کریں گے، اور دونوں اپنے موضوع شخصیات کا ہم شکریہ ادا کریں گے. گفتگو بہت اچھی رہی، پرمغز رہی، اور ابھی خیالات اس میں کافی باقی ہیں، جو کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اقوال اصغری ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خیالات ہیں. ان پہ مزید گفتگو پھر کسی دوسری نشست میں ہم ضرور کریں گے. ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.